ہر پاکستانی کو فائدہ دلائے گا، اس سے ہر پاکستانی شہری مستفید ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پچھلے 1 سال میں بجلی کی قیمت بھی خاطر خواہ کم کر کے دکھائی، پیٹرول کی قیمت بھی خاطر خواہ کم کر کے دکھائی، مہنگائی قابو کی، معیشت کو سنبھالا دیا، اور آج پہلے ہی جون 2024 کے مقابلے میں بجلی کی قیمتوں میں کمی آ چکی تھی، اب مزید جو کمی کا اعلان کیا ہے اس کا فائدہ اگلے بلوں میں آپ سب کو نظر آئے گا۔ 7 روپے 41 پیسے کا جو خاطر خواہ جو کمی ہے نرخوں میں، اس کا اثر آپ سب کو نظر آئے گا، اور اس سے ہر پاکستانی مستفید ہوگا، چاہے وہ 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والا ہو، چاہے وہ 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والا ہو، چاہے وہ 400 یونٹ بجلی استعمال کرنے والا ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ صنعت کار ہو، چاہے وہ زرعی بجلی استعمال کرنے والا ہو، سب کو بجلی کے بلوں میں کمی نظر آئے گی۔ اور یہ پائیدار کمی ہے، یہ ایسی کمی ہے جو کہ اعلان کی حد تک محدود نہیں، یہ مضبوط بنیادوں پر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے، آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیتے ہوئے، خسارے بھی کم کرتے ہوئے، مہنگائی بھی کم کرتے ہوئے، یہ بجلی کی قیمت میں کمی بھی ممکن کی ہے۔ نہایت مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کے لیے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے یہ محنت کی، ان کی قیادت میں اور ان کی خصوصی کاوشوں سے یہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ممکن بنائی گئی، اور اس کا فائدہ آپ کو اگلے بلوں میں نظر آئے گا۔ میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اس بجلی کی قیمت کی کمی آپ کو بہتر طریقے سے اثر انداز کرے گی۔ جو 200 یونٹ کا صارف ہے، اور پاکستان میں اگر 4 کروڑ بجلی کے میٹر کے صارفین ہیں، تو اس میں سے تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ صارف وہ ہیں جو 0 سے 100 یونٹ یا 100 سے 200 یونٹ تک کی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اکثریت ہے پاکستانیوں کی۔ اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو صارف 200 یونٹ بجلی استعمال کر رہا ہے، اس کے اگلے بل میں 1200 روپے سے زائد کی کمی اس کو نظر آئے گی۔ جو صارف 400 یونٹ بجلی استعمال کر رہا ہے، اس کو 2900 روپے کی اگلے بل میں قیمت کی کمی یا بل میں کمی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ مہنگائی میں بھی کمی کی، تاریخی کمی کی، 0.7% تک تاریخی مہنگائی کی شرح کم کی گئی۔ کہاں 38% کی مہنگائی کی شرح ہوتی تھی، کہاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی قیادت میں یہ مہنگائی کی شرح 0.7% تک لائی گئی۔ تو یہ ترقی کا سفر، یہ مہنگائی کو قابو کرنے کا سفر، یہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا سفر اسی طرح ہی جاری رہے گا۔ اور اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو گھریلو صارفین کو تو اس کا فائدہ براہ راست ملے گا بجلی کی قیمت میں کمی کا، مگر صنعت کا بھی فائدہ آپ تک پہنچے گا۔ وہی صنعت جس کا بجلی کا بل پہلے ہی جون 2024 سے اب تک 10 روپے کم کر دیا گیا تھا، اب تقریباً 7 روپے 69 پیسے مزید کم کر دیا گیا ہے۔ کل 18 روپے کی کمی صنعت کار کے لیے بجلی کے بلوں میں کم کی گئی ہے، جس کا اثر صنعت کو بھی پہنچے گا اور صنعت میں کام کرنے والے ملازمین کو بھی پہنچے گا۔ جب صنعت کے پیسے بچیں گے تو وہ تنخواہیں مزید دے سکیں گے، جب صنعت کے بجلی کے بلوں میں پیسے بچیں گے تو وہ سستی چیزیں بنا سکیں گے جو عوام تک آئیں گی۔ تو انشاءاللہ معیشت کا پہیہ چلانے میں اس بجلی کی بل کی کمی کا ایک اہم کردار ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا اثر آپ کو آئندہ مہینوں میں نظر آئے گا۔ اور خاص طور پر آئندہ مہینے، اب آپ جانتے ہیں گرمی تھوڑی تھوڑی بڑھنے لگ گئی ہے، اور آئندہ مہینوں گرمیوں کے ہیں، اور اسی چیز کا احساس کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے بجلی کے بلوں میں اس کمی کو یقینی بنایا۔ انہوں نے معاہدے جو ہمارے مہنگے معاہدے تھے اس میں کمی کی، جو کارخانے اب کام نہیں کر رہے تھے ان کو بند کیا تاکہ عوام کے پیسے بچیں، اور عوام کو یہ پیسے بجلی کے بل کم کر کے، بجلی کی قیمتیں کم کر کے عوام کو واپس دلائے جائیں۔ جب ہم نے، اور یہ اس طرح کے وعدے نہیں ہیں، یہ اس طرح کے اعلانات نہیں ہیں جس طرح کے ماضی میں لوگ کرتے آئے سستی شہرت کے لیے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تھی،
اور معیشت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا جاتا تھا. ساری معاشی ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے, چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے یہ کام کیا گیا, اور ذمہ داری سے کیا گیا, اور پائیدار بنیادوں پر کیا گیا, تاکہ یہ فیصلہ برقرار رہے اور یہ ریلیف عوام کے لیے برقرار رہے. تو میرے بھائیوں, اسی طرح ہی یہ معیشت میں بہتری کا سفر جاری رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بجلی کے ہی حوالے سے کہا کہ ہم مزید ریلیف پہ بھی کام کرتے رہیں گے. انہوں نے بجلی کی چوری ختم کرنے کی بات کی, انہوں نے بجلی کے اوپن مارکیٹ قائم کرنے کی بات کی, انہوں نے مزید نیگوسیشنز کی بات کی, مزید مذاکرات کی, بجلی گھروں کے ساتھ بات کی, جس سے مزید ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ ہر شعبے میں محنت کر رہے ہیں تاکہ عوام کو روزگار ملے, عوام کو یہی ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور رہا ہے, وعدہ رہا ہے. وعدے پہلے بھی پورے کر کے دکھائے تھے, آج بھی نواز شریف اور شہباز شریف یہ وعدہ پورا کر کے دکھا رہے ہیں. اور اسی طرح, اور آپ نے دیکھا اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی ٹیم کو, اپنی ٹاسک فورس کو ان نے داد دی کہ جس ہر کریزی سے یہ بجلی کی قیمت میں کمی ممکن بنائی گئی. یہ لوگ کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہوگا. جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو باقی حکومت سنبھالنے سے اس لیے بھاگ گئے تھے کہ انہوں نے کہا ہم سے نہیں سنبھلتا, ہم سے نہیں سنبھلتی یہ معیشت, اور ان کا خیال تھا ہم بھی نہیں سنبھال سکیں گے. مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیشہ نواز شریف نے, شہباز شریف نے ڈیلیور کر کے دیا. پہلے بھی جب بیڑا اٹھایا تو عوام کو ڈیلیور کر کے دیا, عوام کے لیے ریلیف دیا, عوام کو روزگار دی, مہنگائی قابو کر کے دکھائی. آج پھر سے وہی وعدہ پورا کیا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح یہ سفر جاری رہے گا. اور اس میں خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو انہوں نے کریڈٹ دیا کہ ان کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے, ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ رہی ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں, آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں اسی سپیڈ کے ساتھ, اسی ارکریزی کے ساتھ, اسی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے, جس کے نتائج آپ کو عملی طور پر گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں. میرے سے پہلے جو ساتھی تقاریر کر رہے تھے انہوں نے خود آپ کو بتایا کہ کس طرح یہاں پر ستھرا پنجاب کے نتیجے میں شہروں اور دیہاتوں دونوں میں صفائی بہتر نظر آ رہی ہے, کس طرح ہمارے شہروں اور دیہاتوں کی شکلیں سلجھ رہی ہیں, کس طرح دیہاتوں میں جہاں پر 20-20 سال سے ڈیمانڈ تھی آپ کی سڑکیں بنانے کی, وہ ڈیمانڈ آج پوری ہو رہی ہے. جہاں پر واٹر سپلائی کی ضرورت تھی واٹر سپلائی پوری ہو رہی ہے. جہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ, رورل ہیلتھ سینٹر بہتر کرنے تھے, اس کی بہتری ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کی اپگریڈیشن آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. جہاں پہ ڈاکٹرز کی قلت تھی, چاہے وہ اسپتال ہوں, چاہے وہ BHU ہوں, چاہے وہ RHC ہوں, وہ آپ کو ہوتی بھی پوری نظر آ رہی ہے. للہ جیلم روڈ ہو جو کہ 100 کلومیٹر سے زائد کی ایک سڑک ہے جس کے اوپر لاکھوں لوگ رہتے ہیں, اس کی منصوبے کی بحالی ہو, اس منصوبے کو تیز رفتار سے کام کرنا ہو, اور اس کی اس سال کے آخر تک انشاءاللہ اختتام کی طرف گامزن ہونا ہو, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر بھی کام جاری ہے جو پنڈی تک جڑنا ہے. یہ صرف چند مثالیں ہیں, اور انشاءاللہ اسی رفتار کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی بھی معیشت کے کام جاری رہیں گے. زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوں گے, ایکسپورٹس بھی انشاءاللہ ہماری بہتر ہوں گی, اور جو وزیر اعظم صاحب بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ ہم IMF کے پاس یہ اس دفعہ آخری دفعہ جائیں گے, اس کی طرف عملی کام کر کے دکھا رہے ہیں. چاہے وہ رائٹ سائزنگ ہو, حکومتی حجم کم کرنا ہو, حکومتی جو انفیشنسی ہے اس کو کم کرنا ہو, چاہے وہ نجکاری کے عمل سے عوام کو بہتر سہولیات دینا ہو, اور عوام کے پیسے کا جو ضیاع ہوتا ہے سرکار میں اس کو کم کرنا ہو, چاہے وہ نوکریاں بنانا ہو, چاہے وہ اس ملک میں ایک ڈیجیٹل ریولوشن لانا ہو, IT ریولوشن لانا ہو, اور چاہے وہ مزید بجلی کے شعبے میں بہتری ہو, مہنگائی کو قابو کرنا ہو. یہ سب چیزیں آپ کو پرائم منسٹر صاحب کے اس منشور میں, ان کی کاوشوں میں اور ان کے نتائج میں نظر آ رہی ہیں. اور ان سب کامیابیوں کا اعتراف
صرف پاکستان میں ہی لوگ نہیں، بین الاقوامی سطح پر ہو رہا ہے، چاہے وہ بین الاقوامی ادارے ہوں، چاہے وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، بین الاقوامی میڈیا ہو۔ پاکستان میں آج معاشی استحکام کا اعتراف بین الاقوامی ادارے بھی کر رہے ہیں، بین الاقوامی کمپنیاں بھی کر رہی ہیں، مقامی کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہی پالیسی ریٹ جو 22% پر ہوتا تھا، آج مہنگائی قابو کرنے کے نتیجے میں 12% پر آ گیا ہے۔ اور اس سے عام عوام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس طرح پڑتا ہے کہ جس شرح سود کے اوپر کاروبار اپنے فنڈ لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، صنعت لگانے کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے، ملازمین کو نوکریاں دینے کے لیے، ان کے لیے وہ پیسہ وصول کرنا یا پیسہ جمع کرنا، وہ فنڈ جمع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور کڑی ہے معاشی بہتری کے سفر میں، اور انشاءاللہ اسی طرح جو سٹرکچرل ریفارمز کا سفر ہے، جو ملک میں کاروبار اور صنعت کو بہتر کرنے کا سفر ہے، کسان کو خوشحال کرنے کا سفر ہے، ہر پاکستانی شہری کی زندگی بہتر کرنے کا سفر ہے، یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ سب کی قوت خرید میں، آمدن میں اضافے کا یہ سفر جاری رہے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح میں داد دینا چاہوں گا ہمارے جوانوں کو، کیونکہ جہاں پر ایک معاشی جنگ لڑی جا رہی ہے، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ ہم بطور قوم ایک دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ ہم انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جیتیں گے۔ اس جنگ میں جہلم کا ہمیشہ، اس عظیم ضلع کا ہمیشہ ایک اہم کردار رہا ہے۔ یہ قربانیوں کا ضلع ہے، ایک غازیوں اور شہیدوں کا ضلع ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے ضلع سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ہر قبرستان میں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے، جہاں پہ ہر قبرستان میں آپ کو تقریباً ایک شہید کی قبر ملتی ہے۔ یہ ضلع اس ملک کی خدمت جانتا ہے، یہ ضلع اس ملک کے لیے قربانی دینا جانتا ہے۔ چند روز قبل میں کیپٹن حسنین اختر شہید کے گھر گیا، جو 20 مارچ کے روز DI خان میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور اس سے پہلے کافی کامیاب آپریشن پچھلے چند ماہ میں ہی وہ بہادری کے ساتھ سر انجام دے چکے تھے۔ تو میں جب ان کے والد صاحب سے ملا، جب میں نے ان کی شکل پر فخر اور صبر دیکھا، تو ایک اور مثال نظر آئی اس ضلع کی، اس وطن کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ لگاؤ کی۔ اس طرح کی بے تحاشا کہانیاں ہیں۔ ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم ان قربانیوں کو سمجھیں، اپنے جوانوں کے پیچھے کھڑے ہوں، اپنی افواج، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اپنے سیکیورٹی اہلکار، ہمارا ہر وہ بھائی یا بہن جو کہ ہمارے دفاع کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، ہماری سلامتی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، ہم ان کو کوئی یہ پیغام دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور یہ دہشت گردی کی جنگ ہم اکٹھے انشاءاللہ مل کے جیتیں گے۔ اسی کے ساتھ میں کچھ مقامی باتیں بھی کرنا چاہوں گا۔ میں سب سے پہلے پھر سے چودھری سہیل ظفر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے اس گھر میں آنے کا کافی دفعہ شرف حاصل ہوا ہے، آج پھر سے میں اپنے گھر ہی آیا ہوں، اور مجھے جہاں پر آپ کے اس والہانہ استقبال، اس محبت، اس عزت کا میں شکر گزار ہوں، جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے جو یہاں پر آپ آئے، میں اس کا ہمیشہ بڑا متاثر ہوتا ہوں، کیونکہ ہم جیسے جو نمائندے ہوتے ہیں، چاہے کوئی کاؤنسلر ہو، چاہے کوئی یونین کاؤنسل کا چیئرمین ہو، چاہے کوئی MPA ہو، چاہے کوئی MLA ہو، چاہے کوئی وزیر ہو، وہ آپ سب بھائیوں اور بزرگوں کے کندھوں پر ہی بنتا ہے۔ فرد واحد جی کچھ نہیں ہوتا، میں آپ سب کا کہ اعتماد اور استقبال اور عزت کا مشکور ہوں، اور میں ساتھ ہی ساتھ
مجھے اس چیز کی بھی خوشی ہے کہ چودھری سہیل ظفر صاحب کی صحت دن بدن بہتر ہو رہی ہے ماشاءاللہ. بیچ میں وہ ایک مشکل وقت سے بھی گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو، میری آپ سب سے گزارش ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، مزید صحت دے، اور ان کی اور ان کی فیملی کی معاملات میں برکت ڈالے. باقی جو باتیں چودھری صاحب نے کی، جو مہر فیاض صاحب نے کی، میں مشکور ہوں کہ انہوں نے جو کچھ ایسی باتیں کی، کچھ حوالہ دیا ان کاموں کا جو ہم نے کیا، اور جس نیت کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ ہم اپنے ضلع کی خدمت کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ابھی تک جو ہم کام مکمل کر چکے ہیں اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. جو کام جاری ہے اس کا بھی کچھ ذکر ہوا. تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے جی آپ سے کہ انشاءاللہ اسی ارکریزی کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. اور انشاءاللہ جو باقی بھی کام رہتے ہیں، جو باقی بھی کام مہر فیاض صاحب نے جن کا ذکر کیا ہے، وہ انشاءاللہ ان سب پہ ہم ایک ایک کر کے کام کریں گے. چاہے وہ ضلع کے بڑے کام ہو، للہ جیلم روڈ کا میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں. دینا کو ٹی ایچ کیو ہسپتال بنانا ہے، انشاءاللہ اس کا آدھا کام ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ رورل ہیلتھ سینٹر جو بنا ہوا ہے، اس کی اپگریڈیشن ہوئی، اس کی مرمت ہوئی، اور دوسرا مرحلہ اس کو فل فلیج ٹی ایچ کیو ہسپتال بنانا ہے. انشاءاللہ اس کا کام بھی آپ کو اگلے چند مہینوں میں شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اسی طرح چاہے وہ یونین کونسل مدو کالس ہو، آپ کے جو مطالبات ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے سارے مکمل کریں گے. آپ جانتے ہیں وسائل محدود ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے حلقے میں ہر حلقے کے کونے کونے کو اس کا فائدہ پہنچا سکیں. ہم نے الیکشن کے دوران بھی آپ سب سے اسی طرح کارنر میٹنگوں میں آ کے آپ کی بات سنی تھی، آپ سب کے مطالبات سنے تھے، اور مطالبات سب کے جائز ہیں. اجتماعی کام جس سے عام عوام کو فائدہ ہوتا ہے، آپ نے اس کی بات کی. ہم نے وہ سارے نوٹ کیے، سب کے سروے کروائے، اور ایک ایک کر کے ایک ایک منصوبے کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. آپ کا اعتماد جو ہے وہ میرے لیے قیمتی ہے. پچھلے ایک سال میں جو ہم نے مل کے، اور میں نے نہیں جی، اس پوری ٹیم نے جو آپ کے سامنے سٹیج پر موجود ہے، اس پوری ٹیم کی کاوشیں اس میں شامل ہیں. ہم نے جس طرح دیگر دیہاتوں میں مین لنک روڈز بنوائی ہیں، سہاوا کے دیگر علاقوں میں واٹر سپلائی اسکیمیں دی ہیں، تحصیل دینا، تحصیل جیلم میں سڑکوں کا کام کیا ہے، اسی طرح جو آپ کو ستھرا پنجاب کے تحت سے صفائی کا کام نظر آ رہا ہے، اسی طرح جو آپ کو ٹی ایچ کیو دینا کی طرف ہمارا ایک سفر نظر آ رہا ہے. یہ انشاءاللہ اسی طرح کام جاری رہیں گے. اور جو خاص طور پہ کام مہر فیاض صاحب نے بھی ریلویز کا ذکر کیا، تو میں ان کو بتا رہا تھا سٹیج پر ہی کہ میرا انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ارادہ ہے کہ ہم چند ساتھی انشاءاللہ خصوصی طور پر اپنی وزارت میں ضلع جیلم کے حوالے سے، ریلویز کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ ایک میٹنگ رکھوں گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ اسی طرح دینا اور جیلم کے اسٹیشنز پر بھی آ کے باقاعدہ آپ سب ساتھیوں کے ساتھ مقامی مسائل کا جائزہ لیں گے. انشاءاللہ جو بہتری آ سکتی ہے، چاہے وہ اسٹیشنز کی حالت میں ہو، چاہے وہ ٹرین کی حالت میں ہو، چاہے وہ جیلم اور دینا کے سٹاپس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ریلوے کی یہاں پر زمینوں کے مسائل کی ہو، انشاءاللہ ان سب کو آپ کے ساتھ مل کے بہتر کریں گے. اور جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا الیکشنز کے دوران کہ ہم انشاءاللہ 5 سال میں ضلع کا نقشہ بدلیں گے، آپ کو پہلے سال میں ہی اس کا آپ کو ایک مثال یا اشارہ یا سمت نظر آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اسی زور و شور سے یہ کام جاری رہے گا. نواز شریف صاحب کا سپاہی ہوتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو ضلع جیلم کی بہاف پر میں اپنا کردار عطا کر سکتا ہوں، قومی سطح پر انشاءاللہ وہ بھی ہم ادا کرتے رہیں گے، تاکہ ملک کی بہتری کے اندر ضلع جیلم کا بھی حصہ جائے، اور ضلع جیلم کے اندر بھی جو ایک ایک
گاؤں ایک ایک گلی اور محلے میں بہتری لا سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ اس کا بھی سفر آپ کے ساتھ جاری رہے گا اسی جوش و جذبے کے ساتھ. میں پھر سے چودھری سہیل ظفر صاحب کا، میں یونین کونسل مدھو کالج کے آپ سب بھائیوں کا، عوام کا شکر گزار ہوں. آپ سب بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں. اسی طرح انشاءاللہ ملاقات کا بھی سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے اس ضلع کا، اس عظیم ضلع کی بہتری کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. آپ سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.